اشفاق احمد صاحب پروگرام زاویہ میں مخاطب ہوتے ہیں۔ آج سے کوئی 6-7 برس یا تھوڑا سا اس سے پہلے کی بات ہے، میں اپنے دفتر میں آرام سے بیٹھا کام کر رہا تھا۔ بڑے آرام کی حالت میں تھا کہ میرے دفتر میں دو افراد آئے۔ دو میاں بیوی تھے، وہ دونوں بڑی عمر کے تھے اور میرے پاس آ کر بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آنے والی خاتون کا خاوند تو کچھ خاموش مزاج تھا، جبکہ اس کی بیوی بے چین اور مضطرب تھی۔ کہنے لگی، میرا بیٹا 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ ان کے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ پر یہ بھی لکھ دیا گیا کہ انہیں کسی اسکول میں داخلہ نہ دیا جائے کیونکہ انہوں نے ڈسپلن میں سخت رخنا ڈالا ہے۔ ان میاں بیوی نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ پرنسپل صاحب سے سفارش کریں تو مہربانی سے پیش آئیں اور انہیں دوبارہ سنانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جس اسکول کا نام لیا ہے اس کے پرنسپل صاحب میرے تو واقف نہیں ہیں، لیکن میں ان سے درخواست ضرور کروں گا کیونکہ یہ ایک بچے کا معاملہ ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے دفتر سے انہیں ٹیلی فون کیا اور انہیں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا کہا۔ وہ کہنے لگے، وہ آپ اشفاق صاحب بول رہے ہیں، ہم تو آپ کے بڑے فین ہیں۔ اب مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ کام بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ جی میں کب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ ایک چھوٹا سا کام ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، تو ہمارا پریویلیج ہے، اب ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اگر آپ ہمیں اجازت دیں۔ میرے ساتھ اور بھی 2-3 ٹیچرز آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں جناب، مجھے آپ سے کام ہے اور آپ مجھے ہی آنے دیجیے۔ میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا۔ بڑی دیر کی بات ہے، یہاں لالا بھیم سین سٹر ہوتے تھے۔ وہ چیف منسٹر پنجاب تھے اور ان دنوں رات کے وقت ویر بھارت اخبار میں تربیت لیا کرتا تھا اور میں رات کو لالا نارنگ چند ناس کی خدمت میں جا کر وہ تربیت حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک دن رات دوران کام چیف منسٹر کا ٹیلی فون آ گیا اور میری سن کر سٹی گم ہو گئی کہ انہیں ایک وزیر اعلیٰ کا فون آیا ہے اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ فون پر لالا نارنگ چند نے وزیر اعلیٰ سے کہا، جی مہاراج، دوسری طرف سے بھی کچھ بات ہوئی ہوگی۔ اس پر لالا نارنگ چند کہنے لگے، مہاراج، اپستھت بات ہے کہ جب ہم کو آپ سے کوئی کام ہوگا ہم آپ کی سیوا میں حاضر ہوں گے، جب آپ کو ہم سے کوئی کام ہوگا آپ ہمارے پاس آئیں گے، چونکہ اب آپ کو ہم سے کام ہے تو آپ دفتر تشریف لے آئیں۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا کہ ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو خود آنا پڑا۔ میں نے پرنسپل کو یہ واقعہ سنا کر کہا، اب چونکہ مجھے آپ سے کام ہے لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وہ کہنے لگے، آپ بالکل تشریف لائیے، مل کر چائے پئیں گے۔ میں نے بچے کا نام لکھ کر ان سے دعا کرنے کا وعدہ لے کر انہیں رخصت کیا۔ اگلے دن میں پرنسپل صاحب کے حضور حاضر ہوا۔ وہاں ان کے پاس کسی اور استاد بھی بیٹھے تھے۔ وہاں میرے ڈراموں کی بات ہوتی رہی، ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوئیں اور میں دبتا بیٹھا بات کا انتظار کرتا رہا کہ جیسے ہی موقع ملے اپنے آنے کا مقصد فرض کروں۔ جب ذرا خاموشی ہوئی میں نے انہیں کہا، جس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا میں اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے تھوڑا ڈرتا ہوں، لیکن میں اظہار ضرور کروں گا کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ ساری بات سنائی اور ان کے سخت حکم سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے میری بات سن کر کہا، اشفاق صاحب، جو فیصلہ کر چکے وہ کر چکے، واپس نہیں لیں گے۔ آپ سے بھی توقع رکھتے ہیں اس کی حمایت کریں اور عمل کریں۔ میں نے کہا کہ دیکھیے وہ بچہ ہے اور وہ بہت شرمندہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا بچہ جس کے ساتھ اس نے جھگڑا کیا وہ بھی اپنی جگہ شرمندہ ہوگا، آپ ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا، نہیں اشفاق صاحب، یہ اصول کی بات ہے۔ میں نے کہا، دیکھیے کبھی کبھی اصول چھوڑنا بھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اصول چھوڑنے سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے لہٰذا اب وہ اصول نہیں چھوڑیں گے۔ میری بڑی دیر تک ان سے بحث ہوتی رہی۔ وہاں موجود ان کے دوسرے ٹیچرز بھی کہنے لگے کہ اشفاق صاحب، آپ تو رائٹر ہیں، آپ کو تو اصول توڑنے پر مصر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سب ٹھیک ہے اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں لیکن اصول کی بھی کچھ سطحیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے 2 مرتبہ یہی بات دہرائی میں نے کہا کہ جی یہ فکرہ تو سیاستدان بولتے ہیں، آپ تو استاد ہیں، استاد کے منہ سے یہ فکرہ مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگے، آپ کا کیا مطلب ہے اس بات کا، کیا اصولوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا جائے؟ میں نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہتا لیکن اتنا سخت ہونے کا بھی میں اعلان نہیں کر سکتا جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، ہرگز وہ اپنے اصول نہیں توڑیں گے۔
جب वहाँ कुछ सख्त कलामी बढ़ी लेकिन मुहज़्ज़िबपन अभी कायम था, कहने लगे कि देखिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि असूल तोड़ दिए जाएँ? इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो हमने बनाया है, क्या ये असूलों कायदों के बगैर ही चलेगा? मैंने कहा कि सर अगर आप बहुत ज़्यादा असूलों को मानने लगे और बहुत ज़्यादा असूलों पर कारबंद हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इब्लीस के लेवल तक जा सकते हैं, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते। ये इब्लीस ने डिक्लेयर किया था कि मैं असूल पर कायम रहूँगा। अल्लाह से उसने यही कहा था कि ए अल्लाह ताला मैं असूलों पर समझौता नहीं कर सकता। इस पर उसे अल्लाह ने कहा कि तू दफ़ा हो जा और यहाँ से निकल जा। कहने लगे फिर असूलों को छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा कि प्रिंसिपल साहब असूल को नहीं मानना चाहिए, असूल साज को मानना चाहिए। जब वो कह दे कि आज से तुम्हारा किबला ये नहीं है, दूसरी तरफ मुँह कर लो तो उस हुक्म पर नमाज पढ़ते-पढ़ते घूम जाना चाहिए। मेरी इस बात पर कहने लगे नहीं वो इब्लीस की बात और थी। मैंने कहा देखिए आप इन बच्चों को माफ़ कर दें, माफ़ करना एक बड़ा कमाल अमल होता है। कहने लगे हम इनको कैसे माफ़ करें? मैंने कहा कि जैसे आपने इन्हें सज़ा दी थी वैसे ही माफ़ कर दें। जब उन्होंने प्रेयर के वक़्त लड़ाई की सज़ा ली थी, आप ऐसे ही वक़्त उन्हें हाज़िर करें और बच्चों के सामने कहें कि मैंने इन्हें सज़ा दी थी, अब ये अपने किए की माफ़ी माँगते हैं और शर्मिंदा हैं, अब हम इनको माफ़ करते हैं। कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा सर आप इनके उस्ताद हैं, हम इनको असूलों की तालीम देंगे, आप इनको रिजिड रहने का असूल भी सिखाएंगे, माफ़ करने का असूल भी आप ही बताएंगे। मैं या इनके वालिदैन तो नहीं बता सकते, ये काम तो उस्ताद ही बताएगा। मैंने कहा देखिए अगर ये बच्चा किसी तरह आपके हाथ से निकल कर मुक्त चला गया, वहाँ जाकर उसने तालीम हासिल कर ली और यहाँ आकर सीएसएस का इम्तिहान पास करके शेखुपुरा या पहाड़ का डिप्टी कमिश्नर लग गया और इसे तो माफ़ करना आता ही नहीं होगा और किसी ने सिखाया ही नहीं होगा, अब वो क्या करेगा और इंसानियत की माफ़ कैसे करेगा? कहने लगे इशफाक साहब आपकी दलील तो ठीक है लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा कि आप इनकी तालीम और तरबियत कैसे करते हैं? वो एक उस्ताद की तरफ इशारा करके कहने लगे आप अशफाक साहब को बताएं। तो मास्टर साहब बताने लगे कि हमारी 8वीं जमात की किताब में माफ़ करने का फला फला वाक़या है। आपसे उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया का वाक़या सुनाया, जिसमें आप उस खातून के बुरे सलूक पर उसके कुछ कहे बिना चले जाया करते थे और बुढ़िया की बीमारी पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसकी खबरगीरी पर बुढ़िया मुसलमान हो गई थी। मैंने कहा कि सर ये तो आपने पढ़ा दिया, आपने बच्चों को प्रैक्टिकल कब और कहाँ कराया कि बच्चों जो माफ़ी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया को दी है वो इस तरह से थी। उस्ताद कहने लगे जनाब हम तो बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म ही देते हैं, अमली नहीं। वो प्रिंसिपल तब तो मेरी बात ना माने लेकिन अल्लाह का शुक्र कि उन्होंने घर जाकर कुछ सोचा और तीसरे दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपकी बातें ठीक थी लेकिन मेरी तबीयत ऐसी नहीं है। मैंने कहा कि जी मैं आपका एहतराम करता हूँ, ये बड़ी बात खुशी का मकाम है कि आप इन्हें माफ़ कर रहे हैं। वो मुझे कहने लगे कि इस माफ़ी और इस सारे दलाइल देने की बात आपके ज़हन में कैसे आई? तो मैंने उनसे कहा कि ये बातें या ख़याल मेरे ज़हन से नहीं निकला और ये मेरी बात नहीं है। एक दफ़ा मेरे थायराइड ग्लैंड बढ़ गया था, तो सर्जन ने कहा कि अगर इसे चीरा देकर निकाला जाए, तो ये खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकता है। जब मैं सर्जरी करवाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेटा, तो वहाँ एक नर्स थी जो बड़ी ही अच्छी, प्यारी और ज़हीन थी। उसका नाम फरखंदा था, मालूम नहीं अब कहाँ होगी। वो मुझसे बातें करने लगी। मुझे बेहोश करने डोज़ दी जा रही थी, तो बजाय उसके कि वो दूसरी नर्सों की तरह 1, 2, 3, 4, 5 की गिनती शुरू करती, उसने मुझसे मेरे प्रोफ़ेशन के बारे में बातचीत शुरू कर दी। मुझे इतना याद है कि मैंने उसे कहा कि तू बड़ी चालाक है और मैं गया, गया और गया। जब मैं ऑपरेट होने के बाद होश में आया तो मैंने उससे कहा फरखंदा तू मुझे ये बता कि तेरा कितना तजुर्बा हो गया है? उसने कहा कि बहैसियत एक नर्स मुझे करीब 9 साल हो गए हैं। मैंने कहा कि तुमने बड़े अजीबो-गरीब मरीज़ों को अपने हाथों से बेहोश किया होगा और डील किया होगा। कहने लगी कि अशफाक साहब मैंने यहाँ आकर ये सीखा है, मेरी ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एक रास्ते से बंदा आता है, वो खड़ा होकर कैमरे को फेस करता है और एक बड़े अच्छे बने हुए रास्ते से गुजर कर चला जाता है। मैंने कहा कि इस बात को तस्लीम करने का हमारा हौसला नहीं पड़ता। उसने कहा कि मेरे हाथों से बहुत सारे आदमी ऐसे गुजरे हैं और वो एक खास स्टेज पर या मरहले पर आकर बड़े खुश खरम और पुरसकून हो जाते हैं। सिर्फ एक मरीज़ा ऐसी आई जो कि मुश्किल में मुब्तला थी। वो ऐसी मरीज़ा थी जिसने अपनी बहन के साथ कोई ज़्यादती की थी और अब वो बड़ी शिद्दत के एहसास जुर्म में मुब्तला थी। और अब उसका कोई मदावा नहीं हो सकता था और उसको मुश्किल पड़ गई थी।
اور خندہ کہنے لگی کہ میں نے اس خاتون کی کیفیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان زندگی میں خدا کا گناہ کرے، شوق سے کرے، مگر کوئی بات نہیں، بندے کا گناہ کبھی نہ کرے، کہ خدا کے کسی حکم کی عدولی کی معافی زندگی کے کسی مقام پر مانگی جا سکتی ہے، لیکن بندے کے ساتھ کیا گیا گناہ صرف بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بندے کو دیا ہے کہ آیا وہ اسے معاف کرے یا نہ کرے۔ اب وہ مریضہ کو روگ یہی تھا کہ وہ اپنی بہن سے اس جرم کی معافی نہیں مانگ سکتی تھی جو جرم اس نے کیا ہی نہیں تھا، جو جرم اسے اپنی بہن کا دل دکھا کر یا اسے پریشان کر کے یا کسی اور طریقے سے کیا تھا۔ اس کی بہن موجود نہیں تھی اور وہ معافی بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ اب اس کا مسئلہ یہ تھا، اللہ تو رحیم و کریم ہے، معافی مانگنے سے یا معافی نہ مانگنے پر بھی اللہ اپنی رحمت سے کسی انسان کی کوتاہی غلطی معاف کر سکتا ہے، اور یہ اختیار وہ رکھتا ہے۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ وہ ایسا کوئی گناہ یا غلطی معاف نہیں کرے گا جو جو اختیار کسی انسان کو اس نے دے رکھا ہے، اور کسی انسان کا دیندار خدا سے معافی مانگ کر جان خلاصی نہیں کرا سکتا۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے، حکم ہے کہ ان کے آگے اف اف نہ کرو، لیکن ہم آئے روز ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ بیٹے نے بوڑھے ماں باپ یا ماں کے ساتھ بدسلوکی کی، یا زمین کی خاطر بھائی نے بھائی کو مار ڈالا۔ اس طرح کی تکلیف کی خبریں ہم عموماً پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا یا اولاد نافرمان ہو اور دوزخ کا بالن بن جائے، اور وہ پھر بھی دعائیں ہی دیتے ہیں، اور اگر ذرا سی تکلیف پہنچے تو ان کا کلیجہ منہ میں آ جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی ماں کو اپنے بیٹے کو بد دعا دیتے نہیں سنا۔ ایسی صلہ رحمی کی ضرورت ہے، برداشت کرنے کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مذہبی منافقت کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا۔ مذہب تو کسی کا توغارت کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں کہا کہ بے گناہ کو یا ایسے شخص کو قتل کرو جو آپ کے دین پر نہیں ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ خود اتنے اچھے بن جاؤ دوسرے مذاہب کے لوگ آپ کے مذہب کو پسند کرنا شروع کر دیں۔ دین بات عمل کی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر سے احساس جرم ختم کرنا ہے، محبتوں کے پھول بانٹنے ہیں، تو برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا، تعصب و حسد ختم کرنا ہوگا، بے موقع بے وجہ تنقید بند کرنا ہوگی۔ لیکن ہمیں تو سکھایا ہی کرٹیسزم گیا ہے، اور تنقید پر بھی ڈگری ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود کو صلہ رحمی کی جانب ڈھالنے کی کوشش کریں، اور ایسے سخت اصولوں پر کاربند نہ ہوں جو ابلیس کے سنوں تک لے جاتے ہوں۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تسلیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔